عمر یوسف صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بلاول صاحب نے باہر یہ تجویز دی ہے کہ آئی ایس آئی اور رو جو ہیں وہ گفت و شنید کریں, ڈائریکٹلی ان ٹچ رہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. میں بخاری صاحب وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے میں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا آئی واز اسٹنڈ کہ سٹیٹمنٹ بلاول نے کیا دی ہے. رو اور آئی ایس آئی اکٹھے بیٹھ کے کریں, کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ رو کا اور آئی ایس آئی کا اکٹھا ہو کے بیٹھ کے یہ بات کرنی کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کا انڈیا کو دیکھیں جو موومنٹس وہ چلا رہا ہے پاکستان کے غیر اندر, اجازت کے تو بلاول نے بات نہیں کی ہوگی انٹرنیشنل فورم پہ. کہاں سے اس نے اجازت کس سے لی ہے؟ جس نے بھی یہ سجیسٹ کیا کہ رو اور آئی ایس آئی اکٹھے بیٹھیں, کس چیز پہ بیٹھیں گے کہ ہم لوگ کیا چیز ایکسچینج کریں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ بیٹھیں گے, ان کے کون سے لیول کا بیٹھے گا بندہ؟ ڈائریکٹریٹ ایس والے بیٹھیں گے, کون سے بیٹھیں گے؟ مطلب انفیدمیبل, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول نے خود تجویز فلوٹ کی ہے؟ بہت غلط. اور مطلب you're not willing to believe کہ ان کو کہا ہوگا کہ آپ یہ سرٹنلی ناٹ, مطلب ہونا بھی نہیں چاہیے. آئی ایس آئی کا اور رو کا اکٹھا بیٹھنا ایبسولوٹلی ناٹ, ہو ہی نہیں سکتا, ہونا ہی نہیں چاہیے. جس نے یہ تجویز فلوٹ کی ہے وہ کہتے ہیں they should have their head examined. اب ایک پیٹرن ان چیف ہیں پابند سلاسل, قیدی نمبر 804, اور باہر اس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے انیویٹبلی بند کر دیا جائے گا اور تمام تر انکمیونیکاڈو تمام تر کانٹیکٹ ختم کر دیا جائے گا, اور پھر میں سب کچھ عمر ایوب کو بتا چکا ہوں اور سارا کچھ وہ ہینڈل کرے گا اور امپلیمنٹ سلمان اکرم راجہ کرے گا. کہنے کو دس ساؤنڈز ویری اسموتھ سر, I don't see it as smooth. 26 نومبر کو بھی سب سے بڑا فقدان کمیونیکیشن کا تھا. بیرسٹر سیف was going back and forth with بیرسٹر گوہر, بات سن کوئی نہیں رہا تھا, ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی تھی. آپ خود قافلے میں شریک تھے, بی بی کو چاری تھی, گنڈا پور صاحب کہیں کھڑے تھے, آپ بھی بیچ میں شریک تھے, انٹرویوز دیے جا رہے تھے آپ کے بیٹھ کے بیرسٹر سیف صاحب, گوہر صاحب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. So the communication is the biggest issue. Is Khan صاحب over simplifying this? سب سے پہلی چیز یہ کہ لائن آف کمیونیکیشنز اور انسٹرکشنز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس بار جو خان صاحب کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے, اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل بدل کیا گیا ہے 26 نومبر سے آج تک جو اس بار آپ امپلیمنٹ کریں؟ کوئی نہیں بدلا. جو آپ کی لائنز آف کمیونیکیشن ہے, جو ذمہ داریاں انہوں نے پہلے بھی کہی تھی, علی امین خان گنڈپور صاحب کو میں ساتھ تھا وہاں پہ. ہم لوگ جب ہم نے موو کیا تھا, میں ہری پور سے موو کیا تھا, وہ لوگ پشاور سے آئے, پھر ہم لوگ اسلام آباد کی طرف آئے. جس طرح آپ لوگوں کو بھاگنا پڑا, انٹرویوڈ یو, آپ نے پورے منظر کشی کی تھی اس کی. جی میں نے سارا آپ کو بتایا تھا. تو بدلا کیا ہے باس؟ ایک چیز جو یہاں پہ اسلام آباد میں ہوئی تھی کہ آپ کی سنائپر فائرنگ, آپ کی مشین گن فائرنگ. تو اس لیے اب آپ لوگ اسلام آباد نہیں آ رہے؟ ہم لوگ نہیں آ رہے یہاں آپ پہ. کہہ رہے ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں بیک وقت سائملٹینیسلی احتجاج ہم لوگ کریں گے, بالکل ہم لوگ کریں گے, اور اس وقت بھی مختلف جگہوں میں ہو رہا ہے. نہیں بٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا. ہم لوگ وہ اسٹریٹجی جو ہے ہم نے اپنے تک رکھی ہے, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت کہیں گے وہ ایکٹیویٹ ہوگی. اس وقت بھی ہو رہا ہے تو امپیکٹ نہیں ہے نا سر, اس کی کوئی گونج نہیں. اس وقت تو ہم لوگ How will you ensure کہ اس کی گونج ہو, اس کا امپیکٹ ابھی بھی ہے. دیکھیں یہاں پہ آفیشیل میڈیا پہ بہت ساری جگہوں پہ, آفیشیل میڈیا سے مراد آپ کا مین سٹریم میڈیا, میں کہوں پی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا, مین سٹریم میڈیا آپ لوگوں پہ قطغن ہے, آپ نہیں دکھا سکتے ہیں. آج بھی مطلب میں فرینکلی بات کر رہا ہوں, بہت سارے چینلز وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں, کئی چینلز لے لیتے ہیں, بادری کرتے ہیں. تو ان حالات میں جہاں پہ ابھی مظاہرے یا ہو رہے ہیں یا جہاں پہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں, وہ کیری نہیں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ کی خود بات کی عمر ایوب صاحب, اب ان حالات کے اندر جب ایک آل ٹائم ساکھ بحال ہوئی بھی ہے, لوگ حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایک تحریک کا اعلان کر رہے ہیں, تو تحریک یا تو آپ کے لیے اچھے وقتوں میں جب پاپولیرٹی نہیں تھی اور جب سوال اٹھایا جا رہا تھا, لیجیٹمیسی کرائسس تھا, تب بھی کرامت ثابت نہیں ہوئی آپ کی تحریک. کس نے کہا ہے why now? کس نے کہا ہے کہ اس گورنمنٹ کی یا اس ریجیم کی پاپولیرٹی آل ٹائم ہے؟ کون کہتا ہے؟ کریڈیبلٹی اور ساکھ اور لیجیٹمیسی میں تو قدرے شہباز بہت شریف بحالی ہوئی ہے. ناٹ ایٹ آل, نہ شہباز شریف کی ہے, نہ اس ریجیم کی ہے, نہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے, کسی کی نہیں ہے. تو پوسٹ انڈیا کا اٹیک اور ہمارا منہ توڑ جواب آپ کہہ رہے ہیں nothing has changed. آپ کی جو رجیم ہے اس کا ان کی ساکھ میں کوئی وہ نہیں ہے. سیاسی حیت تبدیل ہی نہیں ہوئی کسی کی بھی, آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہوئی, نظام کی نہیں ہوئی. نظام کی آپ یہ کہیں آرم فورسز نے بہترین پرفارم کیا, ایبسولوٹلی, ایئر فورس, آرمی, نیوی نے, ساروں نے کیا. یہاں پہ میں بہت کلیئر ہوں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا آرم فورسز ایک ویپن ہے, ایک بندوق ہے. ٹریگر ایک پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت پلوامہ کا ہوا تھا, انہوں نے ٹریگر امیڈیٹلی دبایا تھا.
शाहबाज शरीफ आपका मगर एक- प्रोग्राम था, आपको याद होगा, मैं हॉस्पिटल में था, Yes, I मैंने किया था, remember. मैंने मगर कहा एक था sense of same page- इमीडिएट हिट एक करें। सेंस ऑफ सेम पेज मुलाहिजा कीजिए लंबी सांस भर के सर। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव इतने पुरसकून थे, वो स्विमिंग कर रहे थे। ही न्यू दैट वी आर इन गुड हैंड्स, ही न्यू दैट वी आर सॉर्टेड। सो मेरा मतलब है कि वो आप या कोई एंड वी कोई वर सॉर्टेड। नहीं, आप 4 दिन उसने इंतजार किया, 4 दिन। उसके अंदर मेहर बुखारी साहबा, हमारे पास पाकिस्तान में, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, मैंने कहा स्ट्राइक इमीडिएटली। बट हमने जब भी किया सर, वी आर स्टिल ग्लोबली एट अ बेटर पोजीशन डिप्लोमेटिकली, राइट? हमने सफर किया। परसेप्शन वॉर तो हम जीत गए सर। नहीं, परसेप्शन वॉर में देखें, और परसेप्शन मुंह की वॉर मार भी खा ली भारत ने। नहीं, उधर नैरेटिव बदल गया, दो सवालों चीजें- का जवाब मोदी के पास। आई मीन दिस इज ये तो दो लंबी दो डिबेट है दो ना चीज सर। नहीं, दो आप चीजें पहले ये कर बुखारी लें, चलें। साहब देखें, सबसे अहम चीज ये कि आपका नैरेटिव वॉर एट द एंड ऑफ द डे 4-5 दिन आपने इंतजार किया, शहबाज शरीफ ने क्यों वेट किया? एंड देन वैसे यू वंडर के ऑपोजिशन को क्यों नहीं लेकर गए हुकूमत पे? वाले? आप तो खुश ही नहीं है, उनकी टाइमिंग से खुश नहीं है हम हुकूमत तो की, हमारे हम बाहर तो से खुश नहीं है। नहीं, हम लोग तो हैं बड़े क्लियर हैं इस चीज में कि शहबाज शरीफ ने वेट किया, कीमती जानें जाया हुई हैं, इंडियंस को अटैक करने का मौका मिला। मैं पहले दिन से कह रहा था आपके प्रोग्राम में, मैंने कहा अटैक इमीडिएटली, ओवरवेलमिंग अटैक कन्वेंशनल मिसाइल्स के साथ करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरी पार्टी राय की राय मेरी नहीं, राय- मैं एक मुकम्मल कर लूं। मेरी पर्सनल राय ये है कि हिंदुस्तान के पास जो उनके आर्मर है, उनके टैंक्स एक्सेट्रा हैं, उनको पाकिस्तान के करीब ही नहीं आना चाहिए, हमें उनको उनके टेरिटरी में मार देना चाहिए। So these new Very normals should clear. never have been set. ये आप कह रहे हैं। मैं And कह रहा I हूं कि- appreciate the logic 100%. मैं कह रहा हूं जी कि आपका न्यू नॉर्मल आप एस्केलेट करते जा रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं कि क्रूज मिसाइल्स के साथ, ड्रोन्स के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसको कहते हैं ना, कट द इविल इन द Nip it in the bud. I understand that. उसको जड़ में खत्म करें। और